نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، کائنات بنانے والے نے اسے کچھ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں ہر چیز کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا کے راستے تنہا نہیں کٹ سکتے، ایک دوسرے کے تعاون کی، مدد کی، ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ نے اس دنیا کو مسائل کی جگہ بنایا ہے. مسائل کے لیے بے شمار وسائل رکھے، ان میں سے کچھ جائز ہیں، مشروع ہیں، اور کچھ ناجائز ہیں اور ممنوع ہیں. اچھے لوگ، خاندانی لوگ، فطرت سلیمہ رکھنے والے لوگ، سلیم الطبع لوگ اور نفیس قسم کے لوگ اچھے وسائل کا استعمال کرتے ہیں، اور جو وسائل ان کی شایان شان نہ ہوں ان سے وہ اپنا دامن بچاتے ہیں. وسیلے کا لفظ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، یہ ان عنوانات میں سے ایک عنوان ہے کہ جسے بہت زیادہ خلط ملط کر کے پیش کیا گیا اور اس کی کوئی صحیح وانٹ نہیں نکالی گئی. کوشش کروں گا کہ آج کی ملاقات میں ہماری یہ دعوت صرف ان احباب کے لیے ہے کہ جو بات کو سمجھنے والے ہیں، جنہوں نے جذباتی ہو کے جسٹ ایک آدھی بات سن کے عادت کے مطابق غلط بولنا ہے، وہ ان کا شیوا ہے، ان کو مبارک. اللہ رب العزت نے جتنے بھی مسائل رکھے ہیں ان کا حل رکھا ہے، اور حل کو بڑے خوبصورت انداز میں بتا دیا ہے. ہمارے ساتھ جو وسیلے کا لفظ ہے، واسطہ، ذریعہ، سبب، آسرا، کہ جس کو پا کے ہم اگلا کام کر سکیں، وہاں تک پہنچ سکیں، ہماری اپروچ ہو سکے. اس اعتبار سے وسیلے کی 3 قسمیں ہم دیکھیں گے. پہلی ہے لغوی، لینگویج وائز. ہر بندہ اسے کس معنی میں، ہر قوم، کوئی زبان والا اسے کس معنی میں لیتا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. دوسرے نمبر پہ ہے اصطلاحی. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. دنیاوی وسیلہ، ایسے مسائل جو ہمارے دنیاوی ہیں ان کے وسائل موجود ہیں. اور تیسری چیز ہے اور قسم ہے شرعی وسیلہ یا دینی وسیلہ یا اخروی. انشاءاللہ اس کے ارد گرد ہماری بات گھومے گی اور 20 کے لگ بھگ ہم وسائل اور مسائل پہ بات کریں گے. پہلے اللہ کی کتاب 3-4 آیتیں سن لیں. مالک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. بر اور تقوی، نیکی اور بھلائی کے معاملات میں اللہ کے خوف اور ڈر، احکام اور نواہی میں ایک دوسرے کی مدد کریں، معاونت کریں. مدد
इस्तिमदाद, बंदे के पास जो कुव्वत और सलाहियत है वो किसी दूसरे के साथ देने के लिए इस्तेमाल कर ले या अगला मांग ले। इंशाअल्लाह हम इसका हुक्म भी पढ़ेंगे और इस पे लगने वाले फतवे, और फिर उसके अंदर जो मामलात गुडमुड किए जाते हैं, गलत मलत किए जाते हैं, गलत कॉन्सेप्ट्स को दाखिल करके सही को भी खराब कर दिया गया है, मिलावट। अल्लाह फरमाते हैं वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, ताकत भी हो, हिम्मत भी हो, आप कर भी सकते हो, लेकिन गुनाह के काम में और ज्यादती के काम में किसी का साथ मत देना, वसीला मत बनना, जरिया मत बनना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर के रहना। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, जो ताकतें दे सकता है वो उन ताकतों पे सजा भी देने के लायक है, और वो ये कर सकता है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। अब आइए सूरतुल माइदा की आयत नंबर 35 में, ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर 2 थी जो हमने पढ़ी। अब आयत नंबर 35 पे पहुंची है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान, मोमिनो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अहकाम और नवाही को मानो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अपने रब तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। ये वो आयत है कि जिसका तर्जमा लेकर के सियाक से बात छोड़ के दुनिया ने बहुत कुछ किया है, सच झूठ की मिलावट। इंशाअल्लाह आज सब निखरेगा। वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद, कद्दोकावश, मेहनत, साई पैहम, ये सब कीजिए लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि आप लोग फलाह को पा सकें और आप कामयाब हो सकें। इसके मुत्तसिल बाद अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने ईमान का वसीला इस्तेमाल न किया, अल्लाह ने आवाज कह दी थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वसीला है रब तक पहुंचने का, दावत है। ईमान इख्तियार कीजिए, इसे रब तक पहुंचने के लिए वसीला बनाइए। ईमान बित तौहीद और ईमान बिर रिसाला, ये रिसालत और उलूहियत पर ईमान जो नहीं लेके आए, इन्नल्लज़ीना कफरू, जो इसके इनकारी हैं, जो इस वसीले को नहीं मानते, लौ अन्न लहुम मा फिल अर्दि जमीआ, इन्हें क़यामत के दिन जरूरत तो पड़ेगी, पेशी तो होनी है। यहां ईमान का वसीला काफी है। अगर आप मोमिन हो जाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, अकीदा सही कर लेते हैं, अल्लाह इस वसीले के जरिए आपको कामयाब भी करेगा, लअल्लकुम तुफलिहून। लेकिन अगर इस वसीले के इनकारी रहे, रसूल पर ईमान नहीं लाए, वक़्त के नबी पर ईमान, पैगंबर पर ईमान नहीं लाए और कुफर किया, क़यामत के दिन हाजिरी तो होनी है। वहां क्या करोगे? दुनिया का उसूल यह है कि जो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हुआ तो नाजायज तरीके से शॉर्टकट करवा ले। शॉर्टकट क्या है? लौ अन्न लहुम मा फिल अर्द जमीया, ये जितने दुनिया में जमीन के बराबर खजाने जमा करके लाए थे वो भी ले आए, वह मिथलहु माहू, और उसे डबल करके ले आए, लियफ्तदू बिही, ताकि फिदिये में देके इस जरिए, इस वसीले से, इस सबब से, इस आसरे, इस हौसले से, इस सहारे से अपने आप को बचा सके मिन अदाब यौमिल क़ियामा, ताकि क़यामत में रब की पकड़ ना हो। मा तुक़ब्बिला मिन्हुम, लोगों ये कबूल नहीं होगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए इंतहाई दर्दनाक अज़ाब होगा। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नार, नतीजे में जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वसीले का इनकार, ईमान का इनकार, अल्लाह की उलूहियत का, तौहीद के वसीले से कामयाबी का इनकार, ईमान बिर रिसाला उसका इनकार, पैगंबर के थ्रू हिदायत लेने का इनकार। अल्लाह कहते हैं आग में डाल देंगे, ये चाहेंगे निकलें, वमा हुम बिखारिजीन मिनहा, ये कभी निकल नहीं सकेंगे। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, ये उसी अजाब में सदा कायम रहेंगे, बच नहीं सकेंगे। हजरात सूरतुल माइदा आयत नंबर 35 और 36 घर जाके मुताला कीजिएगा। सिर्फ 35 नंबर आयत इतना जुमला लेके या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, वो जी वसीला, फिर उसमें नजायज भी डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया, ममनू भी डाल दिया, हराम भी डाल दिया,
दुनियावी और दीनी शरी का मिक्सचर बना के लोगों को धोखा दिया कि ये भी फुलां के तवस्सुल, फुलां की जाह, फुलां की शान, फुलां की इज्जत, आबरू, मुकाम और मर्तबे अल्लाह इस वजह से। तो इंशाअल्लाह आज सब अलग अलग निखर के सामने आएगा अगर कोई भाई समझना चाहता है। दूसरा मुकाम है सूरतुल इसरा बनी इसराइल का। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुलिल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ़-अज़-ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला। ये आयत भी छोड़ देते हैं, ये सियाक में आयत पहले, आयत नंबर 56 है। अल्लाह कहते हैं उन लोगों से कहिए जिनको तुम बुलाते हो या गुमान करते हो, अल्लाह के अलावा जिनके बारे में तुम्हारा गुमान है कि ये हमारी बिगड़ी बना सकते हैं, दुख डाल सकते हैं, फला यमलिकूना कश्फ़-अज़-ज़ुर्रि अन्कुम। हम सच्चे रब का फैसला और बयान कुरान का यह है कि ये तुम्हारा दुख नहीं डाल सकते, वला तहवीला, ना इसे बदल सकते हैं। हॉल चेंज को कहते हैं, आपसे बदल के कहीं और ले जाएं। जैसे रब को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारिश में कहते हैं अल्लाहुम्मा ला अलैना वला, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, अल्लाह बारिश साइडां ते ले जा, हुण साडी जरूरत पूरी हो गई। तो चेंज, ये चेंज नहीं कर सकते। अब अल्लाह कहते हैं उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफूना अज़ाबा इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। तवज्जो कीजिएगा, सारे मुफस्सिरीन ने इन आयात के बारे में लिखा है कि कुछ लोगों ने अपने अपने जिन मुकर्रर कर रखे थे। जैसे कि हमने किसी को सिक्योरिटी दी होती कि यार मेरा मामला आपने संभालना है, फौज को दे दी, पुलिस को दे दी, प्राइवेट इदारों को दे दी। हर बंदे ने जिस वादी में जाता वहां के बड़े शैतान से या जिन से बकायदा ये कहते आऊज़ु बिस्सय्यिदि हाज़ल वादी, इस वादी का जो भी सरबराह है, वडेरा है, मैं उसकी कस्टडी में, निगरानी में, हिफाजत में और पनाह में आता हूं। कुछ लोग थे जिन्होंने यह काम कर रखा था। अल्लाह ने क्या कहा, इनको कहो जिनके बारे में तुम गुमान करते हो ये तुम्हारे दुख नहीं टाल सकते, ये तुमसे दुख जो है वो दूर भी नहीं कर सकते। उलाइकल्लज़ीना यदऊना, जिन्हें तुम पुकारते हो उनकी अपनी हालत यह है कि वो खुद दुआएं करते हैं। यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, वो खुद कलमा पढ़ के ईमान ले आए। हमने सूरतुल जिन में पूरी तफसील रखी थी। ये जिन जिन्नों को पूछते थे, बुलाते थे, पुकारते थे, वो खुद आके कलमा पढ़ गए। उन्होंने कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गए। वो खुद ईमान के वसीले को तलब करके अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं। अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमता, अल्लाह की रहमतों के उम्मीदवार बने। जिन हो के भी व यख़ाफूना अज़ाबा, वो तो अल्लाह के अजाब से डरने वाले हैं। जिनको तुमने बुजुर्ग समझ के वो मेरे से खुद नेक आमाल का वसीला, ईमान का वसीला, अच्छे मुआमलात के वसीले से चलते रहे, वो तो मेरे अजाब से खुद डरते हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, अगर किसी अजाब से डरा जाना चाहिए तो वो सिर्फ अल्लाह का अजाब है। ये सूरतुल इसरा आयत नंबर 57 है। इसका शान नज़ूल और तफसील मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू के आखिर में रखूंगा। इशारा मैंने कर दिया है। बाकी अब बातें हैं। अच्छा, इन लोगों को पता नहीं चला कि जिनको हम पुकारते हैं वो जाके ईमान ले आए हैं। कई दफा नहीं पता होता कि असल जिनके पीछे हम लगे हैं वो अपना काम और कर गए हैं। अब आइए, ये थी वसीले की दो मशहूर आयतें। दुनिया मसाइल की जगह है, मसले बनते रहते हैं। मसाइल के हल के लिए मुसब्बिबुल असबाब ने असबाब रखे हैं। उन असबाब के तहत आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं, उस सबब को वसीला बना सकते हैं। लेकिन शरीयत से पूछना पड़ेगा, जायज है तो ठीक, नाजायज है तो ममनू, जायज है तो मशरू। दुनियावी में पहले लुग़वी सुन ले। लुग़वी वसीला क्या है? सहारा, आसरा, जरिया, सबब, मुसब्बिब, मुसब्बब, वसाइल। अरबी में वसीला का माना कुर्बत हासिल करने का जरिया, रास्ता, या कोई चीज जो इंसान को उसके मकसद तक पहुंचाए उसका इस्तेमाल करना। और ऐसा वास्ता
جس سے انسان مطلوبہ چیز تک پہنچ سکے، یہ وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب دوسرا، اللہ نے جو دنیاوی وسائل رکھے ان میں طبعی وسیلہ ہے، طبعاً، طبیعتاً انسان کو زمین پہ رہنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، جی ہے۔ اب طبیعت کے وسائل کو استعمال کرنا مسائل کے حل کے لیے شریعت سے پوچھا جائے گا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں طبعاً ایک کھلے ماحول میں رہتا ہوں، وہاں قدرتی ایک طبیعی ماحول ہے، مجھے یہ دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہاں کوئی ایسا ویسا نہیں معاملہ، مجھے دیکھنے والا بھی نہیں، میں سانپ کھانا چاہتا ہوں، میرے سامنے آ گیا ہے، پکڑ کے سر کاٹ کے دم کاٹ کے بیچ میں سے اس کو وائٹ میٹ سمجھ کے فش کی طرح فرائی کر کے کھا لوں، گرل کر لوں، شریعت جواب دے گی کہ خبیث چیز ہے، نجس چیز ہے، حرام ہے، طبیعت میں ہے، تبن پائی جا رہی ہے، لیکن تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ مجھے وہاں پہ ٹڈی مل گئی ہے جس کو آپ بینڈا کہتے ہیں، یہ گراس اوپر ہے، قدرتی پایا جا رہا ہے، لشکر آیا ہے، اس میں پروٹین ہے، میں شریعت سے پوچھ لوں، شریعت کہتی ہے تیرے لیے جائز ہے، اگر دل مانتا ہے تو کھا رہے ہیں۔ تبھی آگے چلتے ہیں، تیسرا وسیلہ فطرتی وسیلہ، جینے کے لیے فطرت نے سانس، اب سانس کو ذریعہ بنانا یہ فطرتی بات ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں سانس آ رہی ہے، اگر آپ کہیں مجھے اس وسیلے کی ضرورت نہیں، انکار کر کے بیٹھ جائیں اور آکسیجن کو ریجیکٹ کر کے اس کی جگہ آپ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ یا کسی اور گیسز میں جو آپ کی سانسیں تنگ کر دیتی ہیں اور پھیپھڑوں کے لیے مسائل بنا سکتی ہیں، اس فضا میں رہیں اور کہیں جی میں تو فطرت کے ساتھ ہوں، ہوا تو آ جا رہی ہے، آپ کوئی اور سلنڈر لگا لیں، تو یاد رکھیے گا اس میں آپ کے لیے اور میرے کے لیے رب نے جو طبی فطرتی وسیلہ رکھا ہے وہ آکسیجن کا رکھا ہے، وہی ہوا لیں گے، تازہ ہوا۔ اگر غلط ہے تو غلط ہے، آگے چلتے ہیں۔ چوتھا وسیلہ ہے قدرتی، قدرت نے درخت اگانے کے لیے، فصل اگانے کے لیے زمین کو سبب بنایا ہے۔ اب میں کرنا چاہتا ہوں، درخت لگانا چاہتا ہوں، کہاں لگاؤں؟ سڑک کے درمیان، زمین اللہ کی ہے، الارض للہ والحکم للہ، میں ساری زمین پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، درستی بات ہے؟ نہیں، شریعت کہے گی راستہ ہے تو نہیں بیٹھنا۔ میں قدرتی ماحول میں جا کر کے پیشاب پخانہ کرنا چاہتا ہوں، شرن ممنوع نہیں ہے، میری حاجت ہے، میری ضرورت ہے، لیکن شریعت کہے گی راستہ، سایہ دار پیڑ یا جگہ استعمال نہیں کرنے۔ تو جو مشروع ہے مشروع ہے، جو ممنوع ہے ممنوع ہے۔ اسی طرح واقعاتی وسیلہ، مجھے بلندی پہ چڑھنا ہے، ہائٹ پہ جانا ہے، لفٹ لگوا لوں، سیڑھی لگا لوں یا ڈھلوان بنا لوں، جی ٹھیک ہے، لیکن میں نے جہاں چڑھنا ہے مقصد کیا ہے؟ چوری کرنے کے لیے؟ جب نیت غلط ہے تو پھر ذریعہ بھلے جائز ہو، حلال کمائی سے سیڑھی بنی ہو، تو اس وسیلے کا استعمال حرام ہو جائے گا۔ میں نے چھت پہ چڑھنا ہے، چھت کو لیپ کرنا ہے، کوئی ضروری کام ہے، ٹھیک ہے، اگر میں نے چھت پہ چڑھ کے ہمسایوں کے گھر جھانکنا ہے تو وسیلہ جون سے مرضی یوز کیجئے، سر جی واقعاتی معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ممنوع ہے۔ اب آتے ہیں میکانک، یعنی کہ میکانیکی، ہم مکینیکل اگر کسی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے اس کے لیے بھی وسائل رکھے ہیں، جیسے مشینری چلنے کے لیے بنانے والوں نے مبلیل رکھا ہے کہ صحیح ورک کرے، چینج کرنا پڑے گا۔ جس نے جسمانی مشینری بنائی ہے اس نے بھی اس میں جو میکانزم رکھا ہے، مشروبات اور مطعومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کہیں میں نہیں کھاؤں گا اور بالکل ایسے ہی جیوں گا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام نے ایسی رہبانیت نہیں رکھی، کھانا پینا میسر ہو میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا،
میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا، مجھے نفس کو مارنا ہے، مجھے ہڈیاں نکالنی ہیں، مجھے پسلیاں نکالنی ہیں۔ شریعت کہتی ہے المؤمن القوی احب الی اللہ، اللہ کو زور والا، قوی، طاقت والا، قوت والا مومن زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے جوانی کے سجدے مزہ دیتے ہیں، بڑھاپے میں جب کمر نہیں جھکتی مشکل سے سجدے ہوتے ہیں۔ جوانی، طاقت، قوت اللہ نے دی ہے تو لیجیے۔ اب یہ کہے کہ نہیں، لیکن پینے کے لیے مشروب کا پتہ کیجیے۔ وہ جی مشروب ہونا چاہیے، پانی ہے جی پی لے، جائز ہے، مشروع ہے۔ شراب ہے، یہ بھی وہی کام کرتی ہے، کہا ممنوع ہے۔ پوچھیں کہ کس سے ہے؟ دنیاوی معاملہ، جینے کا معاملہ، زندگی کا مسئلہ، وسیلہ موجود ہے، ذریعہ موجود ہے، مگر ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ مجھے کھانا کھانا ہے، میں دال کھا لوں جی لے لیں، اچھا میں جا رہا ہوں گلی میں کسی کا بکرا ہے، گاڑی میں ڈال کے گھر لا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قبلہ رخ ہو کے ذبح شبہ کر کے بوٹیاں شوٹیاں بالکل اچھا مثالہ سب، بکرا بھی حلال ہے، لیکن جو اس کا ذریعہ استعمال ہوا ہے وہ حرام ہے، لہذا نہیں چلے گا۔ ساتواں وسیلہ لازم و ملزوم کا، بچوں کے لیے اولاد لینی ہے تو شادی کیجئے، شادی کیجئے۔ مرد عورت لازم و ملزوم ہے، اللہ کے قانون ہے۔ وہ چاہے تو ماں باپ کے بن جناب آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بن باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے جو اصول، قاعدہ، ضابطہ اور سبب، ذریعہ، وسیلہ رکھا ہے اولاد کے لیے کہ مرد اور عورت۔ اب پوچھا جائے گا کہ مجھے عورت مل گئی ہے، مرد کہہ رہا ہے، اور عورت کہتی ہے مجھے مرد مل گئی، ہم نے جوڑا بنا لیا ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، میں اس کی گرل فرینڈ ہوں، ہم اولاد لینا چاہتے ہیں۔ وسیلہ بھی موجود ہے، لیکن شریعت سے پوچھا جائے گا نکاح ہے کہ نہیں؟ نکاح ہے تو جائز ہے، زنا اور صفا ہے تو حرام ہے۔ وسیلہ وہی ہے، معاملات کو مکس مت کیجیے، جو جیسا ہے ویسا رکھیے۔ آٹھواں وسیلہ شرطیہ وسیلہ، کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو شرط ہوتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، چٹے گورے ہیں، صبح آپ نہائے تھے، اس وقت آپ نے وضو بھی کیا تھا، اب آپ جمعے میں آئے ہیں، کیڑا باواں ٹنگے کپڑے نو وٹ پہن، لہذا چلتے ہیں، کون دیکھتا ہے؟ وضو شرط ہے نماز کا اجر اور جمعے کا اجر لینے میں، اگر شرط ہے تو مشروط بھی پائے، اگر نہیں تو اللہ وضو کے بغیر، یہ شرط ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے اعمال کی قبولیت کا، بسم اللہ کیجئے۔ یہ شرط اگر آپ متعلقہ فن کو جانتے ہیں، یہ بھی شرطیہ ہے، وسیلہ لکھا ہوتا نا شرطیہ میٹھے انار لیکن کھٹے نکل ہوتا ہے، شرطیہ وسیلہ۔ جو بندہ وہ کام کر سکتا ہو، اس فن کا ماہر ہو، اس سے وہ کام کروائیں زندگی میں، یعنی اسباب کے تحت، ذرائع کے تحت، معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ، نالج کے ساتھ۔ اگر شرط پوری ہے تو بسم اللہ۔ آپ نے سوٹ سلوانا ہے، سٹچ کروانا ہے، کہاں جائیں؟ درزی کے پاس۔ سلائی جوتے کی ہونی ہے، کس کے پاس جائیں؟ موچی کے پاس۔ آپ کے جسم پہ کہیں کٹ آ گیا ہے، سٹچ کروانا ہے تو کہاں جائیں؟ سرجن کے پاس۔ اب اگر کوئی اٹھ کے معاملہ گڈ مڈ کر دے اور جا کے موچی کو کہے میرے جسم پہ کٹ آیا تھے دو، میں بڑی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ بھائی کے ساتھ یہ میٹر ہوا، دور دراز علاقہ تھا، پاؤں پہ اچھے خاصے جو تھے وہ زخم اور کٹ تھے، خون بہ رہا تھا، اس نے سیدھا جا کے موچی کو کہا سر جی دو توپے دلایا گئے، سر سے لے کے پاؤں تک اس نے دیکھا تھا، پتر سٹ سر چتنی لگی؟ کہندا نہیں جی تواڈے سامنے میں۔ کہندا پتر مینوں ایدا لگدا تینوں نہیں پتا کہ میں موچیاں میں جد، کہندے یار تیرے کول آر بھی ہے، دھاگا بھی ہے، سی لینا ہے نا، میری مجبوری ہے تو سی دے۔ موچی نہ کر رہا ہے، اور اگر سرجن کے پاس جوتا ٹوٹا ہے جا کے کہو جناب آپ بڑی کمپیوٹرائز سٹچنگ کرتے ہیں، مہربانی کریں میں آپ کی فیس دے آیا ہوں، سٹچ کر دیں، نہیں چلے گا۔ لیکن دین میں سب چلتا ہے، شوبدہ بازیاں، ڈرامے بازیاں،
جن کی اپنی اولاد نہیں ان کی قبر پہ جا کر کے ڈھیریوں پہ جا کے جنہوں نے آپ ساری عمر عشق نہیں لبیا او چنگ جا کے بچارے پہلے مائی باپ تے پھر جن کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا ان کے نام لے لے کے واسطے ڈال کے سر جی مجھے ضرورت ہو نقشے کی کہاں جاؤں گا کسی دیہاتی کے پاس نہیں یہ شرط ہے جس فن کا وہ بندہ ماہر ہو وہ فن موجود ہو اس کی صلاحیت ہو اس کے پاس جو ہے وہ ڈپلوما ہو یا پریکٹیکل ہو آپ اس سے وہ کام کروا لیں اگر بعد میں نقصان ہو گیا تو پھر مت کہیے گا غیر متعلقہ آدمی کے پاس نہیں 9واں چیز ہے سببی وسیلہ اللہ نے کچھ چیزوں کو سبب بنایا آپ نے فجر پڑھنی ہے بڑے نیک آدمی ہیں فجر کی رکعتیں 2 سنتیں 2 فرض لیکن جب تک سبب طلوع فجر کو رب نے علامت رکھا ہے وسیلہ رکھا ہے ذریعہ رکھا ہے فجر طلوع ہوگی تو فجر پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ جتنی مرضی نیند لیں تہجد ہو جائے گی فجر نہیں ہوگی سورج سر پہ ہے زوال پذیر نہیں ہوا زوال نشانی ہے علامت ہے سبب ہے نماز ظہر کے فرض ہونے کا وہ نہیں ہوا آپ کی نماز ظہر نہیں ہوئی سورج کا غروب ہونا شرط ہے مغرب کے لیے اور سبب رکھا ہے اللہ نے کراچی میں تھا 5 منٹ رہتے تھے فلائٹ میں بیٹھے ہیں ہر چیز ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے جی ابھی 5 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں فلائٹ اٹھ گئی 2 گھنٹے ہم سورج دیکھتے رہے روزہ نہیں کھولا بھی سورج سامنے ہے جو ایک ظاہری سبب ہے ایک علامت ہے تو وہ ہمیں یہاں کے 17 گھنٹے کا مزید 2 گھنٹے کا اور ڈال کر کے پھر جا کر کے جب کہیں سورج غروب ہوا تو روزہ تو میرے بھائی اسباب کے تحت ایک ونٹ نکالیں جو حقیقت ہے اس کے ساتھ چلے 10واں وسیلہ ہے علت کا وسیلہ علت اگر پائی جاتی ہے تو بسم اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم اعبدوا ربکم آگے جا کے کہہ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ جو روزہ ہے نا یہ ذریعہ ہے یہ وسیلہ ہے یہ سبب ہے رب کی رضا کا اجر کا کامیابی کا کام رانی کا مگر علت جب پائی جائے گی تقوی تو ٹھیک اگر تقوی نہیں تو فارغ اب اس سے کوئی نہیں لیتا نہ تقوی شرط رکھتا ہے نہ اس میں اور تقوی نام ہے اللہ کی توحید اور احکام کو ماننے کا نواہی سے رکنے کا پیغمبر کی سنت کو لینے کا اور 11ویں نمبر پہ ہے نظری وسیلہ نظر اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ کا وسیلہ بنایا کہ نہیں اکھاں تے بندہ کھوپے چاڑ لوے تو بعد چ کہے مینوں دسدا نہیں کالی رات کالیاں انکا لا کے چشمے لا کے گورے گورے مکڑے تے پھرے تے کبھی مینوں دسدا نہیں آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا دلائل موجود قرآن موجود سنت موجود اللہ نے تیری نظر تیری بصر اور تیری بصارت تیری بصیرت مناظر بنائے ہیں دیکھنے کے لیے یہ اللہ نے اس کو وسیلہ رکھا ہے استعمال کر آنکھیں کھول یہ جہان دیکھ دنیا دیکھ دلائل دیکھ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر 12واں وسیلہ ہے سمیع وسیلہ سمیع کان استعمال کیجئے سنیے آواز ہے صوت ہے یہ ضرورتیں پڑتی ہیں ایک دوسرے کو بلانا پڑتا ہے آواز دینی پڑتی ہے میں نے 9 محرم کو پورا ٹل لگا لیا کراچی تک فیصلہ آباد میں کسی سے رابطہ ہو جائے چونکہ لینڈ لائن نمبر میرے پاس اس وقت نہیں تھا میں سفر میں تھا اور جو رابطے کی سہولت تھی وہ میسر نہیں تھی بڑیاں میں اچیاں اچیاں آوازاں ماریاں فیصلہ آبادی بزرگوں کسی نے نہیں سنی بابا عالم لوہار بھی کہیں ٹر گیا لالے موسے والا آوازاں ماریاں بلایا کئی بار میں کسی نے میری گل نہ سنی سر جی اپنی جیب میں موبائل سائلنٹ ہو تو بابا جی نہیں سنتے
بابا جی نہیں سنتے. یہ صرف بغیر اسباب کے اگر کوئی ہستی سنتی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. دنیا کی 3064 سے زیادہ جو لب و لہجے ہیں انہیں اگر کوئی اکیلا صرف سمجھتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. لہذا اس وسیلے کو اسباب کے بغیر جب ضرورت پڑے تیرے منہ سے آواز نہ بھی نکلے زبان نہ بھی بول پائے وہ گونگوں کو بھی سنتا ہے. دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا تو, بول نہ سکنے والوں کو سمجھنے والا تو. سر جی اس لیے اگلا وسیلہ ہے. اچھا ہاں یہاں بھی مشروع اور ممنوع بیان کر دوں. نظر وسیلہ ہے دیکھنے کا, اور بندہ کہے جی اللہ نے ہن اکھ دیتی ہے تو بندہ ویکھے بھی نہ. کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پوچھا جائے گا جو دیکھ رہے ہو وہ دیکھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بسم اللہ, قرآن پڑھ کھولیے دیکھیے. اگر کسی کے چہرے کی کتاب پڑھنی ہے, میں جی چہرے پڑھنا مہنگی ہے اگر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو. چہرہ پڑھتے پڑھتے یہ ممنوع وسیلہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. نظر نیوی رکھ, کچرا شچرا پہ گیا, کوئی جتی شتی بج گئی پھر نہ کمی, وہ اللہ نے دیتا سی میں استعمال کیتا. اللہ نے ساتھ اگلا وسیلہ دیا ہے وہ ہے عقل کا, فکری وسیلہ. سوچ کے لیے دماغ دیا ہے, درکار ہے. سوچ مثبت ہے تو بسم اللہ, منفی ہے تو اعوذ باللہ. مشروع ہے اچھا سوچیں, اچھا پلان کریں, اچھا جو ہے وہ سسٹم اڈاپٹ کریں, اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں, رحمان کی طرف جانے کی فکریں لگائیں. شیطان سے بچنے کی جتنی بھی وہ راہیں ہیں ان راہوں سے بچیے اپنے آپ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. 14واں وسیلہ ہے سائنسی اعتبار سے, چونکہ ہمارے یہاں دنیا میں میرے مولانا بھائی جو ہیں احباب مثالیں دیتے ہیں تو میں نے کہا چلے یہ بھی لے آؤں. ایجاد کے لیے موجد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہاں ملحد سارے کے سارے کہتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ جناب میں نے ایک آلہ بنایا ہے, میں نے ایک آلہ بنایا ہے, بندے کو یہاں سے بیٹھ کے رب نظر آ جاتا ہے. کتنے ہوئے؟ میں نے کہا بس ہے, آپ کو نظر نہیں آتا ایک الگ بات ہے. کہتا جڑا دستا نہیں ہے نہیں. کرتے گئے اپنے آلات, ہر آلے کا موجد. موبائل بنایا تو اس کا موجد, فون بنایا تو اس کا موجد, گاڑی کا انجن بنایا تو اس کا موجد. یہ کل کائنات بغیر کسی موجد کی ایجاد ہے. دیکھ کے بھی جو نہ مانے, اللہ نے وسائل رکھے ہیں. یہاں پوچھا جائے گا میں بہت بڑا ماہر ہوں, فنان ہوں, میں کوئی چیز ایجاد کرنے لگا ہوں. اگر اس کی سوچ اور فکر صحیح ہے تو ایجاد کیجیے, اگر غلط ہے تو چھوڑیے, غلط ہے تو چھوڑیے. ایک ہے اس کا آگے استعمال صحیح اور غلط, جیسے اسلحے کا ہے, تلوار کا ہے, وہ ایک اور پہلو ہے. 15واں وسیلہ ہے ٹیکنو وسیلہ. ٹیکنالوجی کے لیے سسٹم کی ضرورت ہے. اللہ نے سسٹم رکھا ہے, آپ سسٹم کو لینا اور نجائز وسیلے لیتے پھریں بغیر سسٹم کے. آپ نے یہ لطیفے سنے ہوں گے لیکن مجھے وہ لطیفے کبھی کبھی حقیقت لگتے ہیں. ڈاکٹر کو جا کے نبض پکڑاتا ہے, یار میری اولاد نہیں ہوتی. وہ بیچارہ دیکھ دو کہ اس کو یہ کر وہ کر. عورت ہے, کہتے شوہر کو ساتھ لے کے آنا تھا. تو میں کی کرنا شوہر میں, یا بابا جی کے پاس جا کے بیٹھ جائے. بابا جی کہیں گے پت پہلے بیاہ کر, سسٹم چاہ. یہ جو سسٹم کا ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, جو اللہ نے ایک طریقہ کار رکھا ہے, اس کو اڈاپٹ کیے بغیر غلط طریقے, غلط وسائل, وہ بھی اس میں نہیں. 16واں ہے زرعی وسیلہ. مثالیں دیتے ہیں جناب, تو اور سنیے. زراعت کے لیے زمین ضروری ہے کہ نہیں؟ اپنے خیال چپا میں 50 ایکڑ گڈ لو, خیالی چول جنہیں مرضی پلاؤ بنا لو. میں نے اس دفعہ مونجی, ابھی سنا تھا نا سیلاب میں ساری مونجی برباد ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے میں وہ علاقوں سے گھوم کر کے دیکھ کر کے پھر کر کے آیا ہوں کہ جہاں کہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ وافر مقدار میں اللہ نے اپنا سسٹم نہیں چلانا, روٹی روزی نہیں دینی, اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں, موجود ہے. اب یہ بندہ کہے کہ میرا جو پہلا بیٹا ہوگا نا, شادی میں نے نہیں کرنی, جو میرا پہلا بیٹا ہوگا میں وہ دیتے ماشاءاللہ جی 5000 دیگ لاؤنی, پلاؤ بنانا ہے. لیا کتوں ہے جیڑی میری اپنی بیجی ہے فصل مونجی چو, اپنی کتنے بھی پہلی ہے نہیں ہے, ٹھیکہ لیا نہیں لیا, وہ بھائی پھر کام بس میں نے کر لیا.
تو سر جی خیالی پلاؤ بنائے جا سکتے ہیں مگر کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتے. اگر آپ نے زراعت پہ انحصار کرنا ہے اور اللہ نے اس کا دار و مدار دنیا میں رکھا ہے، اس کو ٹائم بھی دو، مواقع بھی دو، ذرائع بھی دو، اور اس کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ بھی کرو. 17واں وسیلہ ہے طبی وسیلہ. بیمار ہو گئے ہو جی، بیمار ہو جاتا ہے بندہ. خراب ہو گئی ہے باڈی جی، ہو سکتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اثرات ہوتے ہیں. جانا کس کے پاس ہے؟ طبیب کے پاس. طبیب کے پاس. طبیب میں اور حکیم میں فرق ہے. حکیم علاج کرتا ہے لفظوں سے، اسی لیے لقمان حکیم ہے، اور لفظ بندے کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. طبیب مطب میں ہوتا ہے، طبابت کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے. ڈاکٹر ایلوپیتھی ہے یا ہومیوپیتھی ہے، وہ اپنی میڈیسن اس اسٹائل میں کرے گا. سرجن کاٹ کے، چیر کے، اضافہ کر کے، چینج کر کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے انداز میں جراحی سے علاج کرے گا. تو پتہ ہونا چاہیے کہ جون سی بیماری ہے اس کے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس نہیں. تو میرے 3-4 دور کے ذرا کزن ہیں، اپنی بھری جوانی میں 30 اور 35 کے درمیان فوت ہوئے ہیں. تھی شوگر، مگر جن کے ہاتھ ہے انہوں نے کہا لوڑ ہی کو نہیں، انسولین دی لوڑ کو نہیں، رج کے کھاؤ ہر شے، میڈیسن کی ضرورت نہیں، بس یہ کرتے رہے. 3-3 2-2 4-4 بچے چھوڑ کے مر گئے ہیں. پتہ یہی چلا کہ اتنی شوٹ کر گئی تھی. اللہ حافظ. تو بھائی اس میں متعلقہ بندے کو بطور ذریعہ، بطور وسیلہ استعمال کرنا. جو ماہر نہیں اس سے جا کر کے اپنا کیس مت خراب کروائیں. اور 19واں، یہ 18واں وسیلہ، اس کو میں اگر آج کی صنعت کے اعتبار سے دیکھو، آرکیٹیکٹرز جو ہیں ہمارے، ان کے پاس جا کر کے اگر آپ نقشہ نہیں بنواتے، ہل چلوانے والے سے نقشہ بنوا لیتے ہیں تو تب بھی آپ غلط کر رہے ہیں. پھر بلڈنگ بیٹھ گئی تو مت کہیے گا کہ آپ یہ لائنیں بنا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. نہیں، 19واں وسیلہ معاون وسیلے. مجھے وزن اٹھانا ہے، میں اکیلا نہیں اٹھا رہا. ہوں میں کنوں آواز مارا؟ اللہ نو. اتنے بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا پانی کو کہوں یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا ماؤ یا آپ. اللہ نے اس کے لیے عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے. یہ دنیا کا وسیلہ ہے، اسباب کے تحت ہے. راہ جاندے کسی بھی بندے نو کہے یار ماڑا جا ہاتھ پوائی میری بوری ڈگ پئی ہے، موڈے تے رکھا دے. یہ نجائز مدد نہیں ہے، یہ نجائز وسیلہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ بوری اپنی ہو. راہ جاندے نو کسی نو سد کے یار میں کروں مال کٹنے تے ذرا ہاتھ پواویں، مشروع اور ممنوع دیکھا جائے گا. لیکن آپ کس، ہاں قبرستان، آپ یہ قبرستان سے آ رہے ہیں، آپ کی کوئی چیز گر گئی ہے، میں گزر رہا ہوں، میں کیا یار ہاتھ پوا پھڑ تیرنا رکھا دینا، کہندا نہیں 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 تو جا، تو بابی ہے، میں تیرے کول نہیں کراؤنا. میں بابیاں نو کیا ہے، انہوں نے آ جانا ہے. بابا قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا. اللہ ہی کا دیا ہوا جائز وسیلہ کوئی نہ کوئی زندہ آدمی، یا اس کا جو ذریعہ ہے کرین، اگر کرین ہے تو پھر آپریٹر، یہ ضروری ہے. اگر نہر میں گر گئے ہو تو کسی تیراک کو بلاؤ. اگر آپ تیراک نہیں ہیں، پیچھے ابا جذباتی ہو کے چھال مار دے، بچہ بچ گیا، ابا مر گیا. تو وسائل کا مشروع ہونا، ممنوع ہونا، خون کی تڑپ اپنی جگہ، طلب اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، لیکن ہوش اور حواس میں آ کے. اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں، 20واں وسیلہ یہ دینی اور شرعی وسیلہ ہے. اب میرے ساتھ تھوڑا جڑیے گا. اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں، لیکن میں پہلے 3 گنوا دوں. پہلی قسم ہے فرض وسیلہ، شریعت نے مقرر کر دیا ہے. اگر آپ نہیں لیتے تو آج سے شروع کر دو. آپ کے محلے میں کوئی دوست استعمال نہیں کرتا، اس کو دعوت دو. کامیاب ہونا ہے، مرنا سب نے، قبر میں جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. کچھ نے آخرت کا اعتبار چھوڑ دیا. انہیں پڑھائیے، انہیں بتائیے بھائی رب کے سامنے جو حاضری ہے نا، اتنے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اللہ نے کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے عمل رکھا ہے. عمل کے لیے پہلا وسیلہ، اساس ایمان رکھا ہے. ایمان کے بغیر اگر حاجیوں کو ستو بھی پلاتا رہے کوئی تو اللہ قبول نہیں کرتا. پیغمبر کے رشتہ داروں نے حاجیوں کی بڑی خدمتیں کی تھی اور بیت اللہ کو وسیلہ بنایا تھا. اللہ کے گھر میں پڑے 360 قابض بزرگوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا تھا. اللہ نے سارا فارغ کر دیا. کیا کہیں گے؟ فرض
وسیلہ، اس کے لیے وقت کے نبی کے حکم فیصلے کے مطابق رب اور بندے کے درمیان ہدایت کا وسیلہ اپنے نبی کو مانو، موجودہ نبی، یہ نہیں کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے فلاں ہیں، وہ حاضر سروس نہیں ہے، اپنے دور میں استاد تھے، پڑھاتے تھے۔ آج حاضر سروس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور حاضر سروس کے ہوتے ہوئے پرائیویٹ اکیڈمیوں والے نبی بھی نہیں، مرزا قادیانی جیسے، کوئی اور ان کا بھائی، کوئی چچا زاد، کوئی تایا زاد، کوئی ان کے طرز عمل پہ پرائیویٹ اکیڈمیز میں بھی بنے ہوئے پیغمبر نہیں، اللہ ہی کی طرف سے دیے ہوئے اور عطا کیے ہوئے۔ اور اس کے بعد 22واں وسیلہ یہ مسنون وسیلہ ہے، مسنون۔ جنت میں جانا چاہتے ہو جی، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سنت یہ ہے کہ توحید کو اپناؤ، توحید اپنانے کے اعتبار سے فرض ہے جنت میں جانے کے لیے۔ پیغمبر کے لینے کے طریقے پہ سنت ہے کہ توحید لینی کیسے ہے، اور جنت میں جانا چاہتے ہو اس کے لیے جو مسنون طریقہ کار ہے، پیغمبر کی شفاعت لیجیے۔ قیامت کے دن جس کی سفارش چلنی ہے وہ محمد رسول، وہ کس کی سفارش کریں گے؟ جو ان کی اطاعت کرے گا۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میں سب کی سفارش کروں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ جو منکر بن گیا اسے نہیں۔ منکر کون ہے؟ کہے تو رسول اللہ، کہے تو محبوب، کہے تو ابو، بات نہ مانے، بات نہ مانے، ایسے بندے کو آگ کر دیا جاتا ہے، دنیا کا اصول ہے۔ محبوب بھی ایسے بندے کو آگ کریں کہ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نہیں پینے دیں گے۔ یہ اس وقت میرے اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ 22واں وسیلہ ہے مسنون۔ 23واں وسیلہ مندوب مستحب وسیلہ، اچھے کام کے لیے کسی اچھے بندے کی سفارش لے لینا یا کر دینا، مندوب بھی ہے مستحب بھی ہے۔ ایک بندے نے مجھے نہیں کہا لیکن مجھے لگا یار یہ ضرورت میں ہے، میں اس کا کہہ دیتا ہوں، میری زبان ہلانے سے، میرے دو بول بولنے سے کیا ہوگا؟ تو اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اشفعوا تؤجروا۔ بعض لوگ اس معاملے میں بڑے سخت، میں نہیں آکھنا کس میری ویلیو کا، میں نے کہا ہی نہیں کبھی، وہ بھائی اشفعوا تؤجروا، اللہ نے اگر اسے وسیلہ رکھا ہے اور جائز ہے، ناجائز کام نہیں ہے، تمہارے کہنے سے ہو رہا ہے تو بسم اللہ کہہ دو، یا کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور 24واں وسیلہ جس کو 23واں مندوب مستحب ہم نے پڑھ لیا، 24واں جائز وسیلوں میں سے جو بہترین وسیلہ ہے وہ ہے دعا کا، دعا کا وسیلہ۔ کیسے کرنی ہے؟ ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں اپلیکیشن، دعا کو کہتے ہیں اپلیکیشن۔ آپ نے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، آپ وہاں جائیں گے، اس کو انسٹال کرنے کی آپ اپلیکیشن دیں گے، کوئی کام کروانا اپلیکیشن لگے گی۔ دعا بیسیکلی اپلیکیشن، ہر اپلیکیشن جو ہے وہ دینے سے ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، ایررز آ جاتے ہیں، تو ایررز کو نوٹ کیجئے۔ پہلے نمبر پہ حرام مال، حرام ذرائع نہ ہو، جسم حرام ذرائع سے بنا ہو تو اٹھے ہوئے ہاتھ، دی ہوئی ایپ، اپلیکیشن اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کو اللہ کی ذات، صفات اور ناموں کے ذریعے آپ اپلیکیشن دیں، دعا کریں، اللہ قبول کرے گا۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ جو بھی تیرے ہیں، وسیلہ ڈالیں، واسطہ ڈالیں، دعا کریں، مناجات کریں، ایپ لگائیں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن بھی ہے، گھر میں بھی ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ قرآن ہے مگر مسائل ہیں، اللہ 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 اس کو سینے کی ٹھنڈک بنا دے۔ آپ دعا کریں، یقین کیجیے اس کا ایک ایک بول آپ کو سکون دے۔ اللہ کو ناموں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ، جیسی صفت ہے ویسا کام کہہ دیں۔ اللہ تو غفور ہے، تجھے غفور ہونے کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ تو رحیم ہے، مجھے رحمتوں کی ضرورت ہے، تجھے رحیم ہونے کا واسطہ میرے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ نے یہ جائز وسائل رکھے۔ اب اس کے بعد آپ کے لیے اور میرے لیے ان جائز وسیلوں میں جو دوسری چیز ہے، بندہ اپنا کوئی نیک عمل اللہ کو پیش کر دے۔ کسی بندے نے کسی سے نیکی کی ہو نا، کسی کی خاطر کام کیا ہو تو وہ خود اس کو جگہ دے دیتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کے لیے، اپنے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام، یہ جب انہوں نے بیت اللہ بنا لیا نا،
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. انہوں نے یہاں کہا تھا اللہ گھر بنایا ہے تیرا بنایا ہے محنت اسی کیتی ہے دعا کرن لگے ہیں اللہ بنیا بنایا کام ساڈے تو قبول کر لے. کام کر کے بھی اکڑنا نہیں میں نے نمازیں پڑھی ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ رات بھر جاگ کے رکوع سجود کر کے قیام کر کے تہجدیں پڑھ کے نوافل پڑھ کے صبح پھر استغفار کر رہے ہوتے ہیں اللہ قبول کر لی کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کر دے. یہ انداز اپنائیے وسیلے کا اپنے نیک عمل کو پیش کرے اللہ کو اچھا لگتا ہے. کوئی نہ کوئی ایک نیکی ایسی ضرور زندگی میں رکھے کتے پھنس جاؤ تے اللہ نو کہو اللہ میں وہی ہوں میں وہی ہوں. وہ غار والا واقعہ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا دور 3 آدمی پھنس گئے غار کے دھانے پہ کوئی پتھر آ گیا راستے بند ہو گئے آواز کوئی سن نہیں پا رہا اوتھے رب نو آواز ماری. یہ ہے وہ اسباب سے ہٹ کر کے وسیلہ جو مسبب الاسباب اسباب کے بغیر بھی سنتا بھی ہے. ایک نے عمل پیش کیا والدین کی خدمت کا ایک نے عمل پیش کیا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نیکی کا بھلائی کا ایک نے عمل پیش کیا مجبوری کے تحت کسی سے برائی کے ارادے کو ترک کر کے اللہ کے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی. تو اپنے نیک عمل کو ذریعہ بنانا اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے اور یہ دنیا کا بھی ہے. اور تیسری چیز نیک زندہ آدمی کا وسیلہ دعا کا. نیک زندہ آدمی کے پاس جا کے کہنا میرے لیے دعا کر دے. آپ کسی کو فون پہ کہہ دیتے ہیں میرے لیے دعا کر دے تو یہ جائز ہے. لیکن ان سے ہٹ کر کے جتنے بھی آپ وسائل میں بھی اس کی پہلے روایت لے کر کے آؤں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے. آپ نے فرمایا وعدہ کر لیا اگر تو دعا کا کہتا ہے میں دعا کر دیتا ہوں لیکن اگر تو صبر کر تو تیرے لیے اچھا ہے. وہ کہنے لگا لا بل ادعو اللہ علی آپ میرے لیے دعا کر دیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے طریقہ بتایا. دیکھیے دعا کا طریقہ کہا اچھی طرح سے وضو کر پھر تو 2 رکعت پڑھ اور خود اپلیکیشن دے دعا کر خود اللہ سے میں بھی دعا کر دوں گا لیکن تو باوضو ہو. یہ عمل ہے اور اس حدیث میں 3 کام ہیں. اللہ کو اللہ کا نام لے کے اس صحابی نے دعا کی ہے اور آپ نے دعا سکھائی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہتے ہیں یہ عثمان بن حنیف راوی ہے ان رجلا ضریرا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا نبی اللہ ادعو اللہ ان يعافيني دعا کرتے ہیں اللہ مجھے عافیت دے دے اللہ میری نظریں لوٹا دے. تو محبوب نے اسے وہی جواب دیا جو میں نے ابھی بتایا ہے اگر آپ اس کو لیٹ کریں تو ٹھیک نہیں تو کہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. کہنے لگا اللہ اللہ علی میرے لیے دعا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا فامرہ ان یتوضا اس نے وضو کیا وان یصلی رکعتین 2 رکعت پڑھی اس نے وہ پڑھی اور پھر آپ نے کہا وان یدعو بهذا الدعاء وہ یہ دعا کرے اللہم انی اسألک. وہ خود بھی بندہ کیا دعا کر رہا ہے حالانکہ محبوب سے دعا کروانے گیا تھا. آپ نے اس کا بھی تبھی تو نے بھی دعا کرنی ہے باوضو ہو 2 رکعت پڑھ. یہ 2 رکعت عمل کا وسیلہ ہے وضو عمل کا وسیلہ ہے. دعا کرنا بذات خود اللہ کے سامنے اللہ کے نام لینے کا وسیلہ ہے اور پیغمبر نے اسے طریقہ بتایا اور دعا اور پھر اس نے کیا کہا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک اللہ میں تیری طرف پوری توجہ اور انہماک سے آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میری توجہ تیری طرف ہے بن نبی کا تیرے نبی کے وسیلے سے تیرے پیغمبر کے توسل سے وساطت سے. کیا تھا یہ توسل نبی کی ذات کا آپ کے پاس آیا تھا دعا کے لیے پیغمبر نے کیا سکھایا وضو سکھایا پیغمبر نے کیا ذریعہ بنے نماز 2 رکعت پڑھنے کا پیغمبر کس چیز کا ذریعہ بنے وسیلہ بنے اس سے خود دعا کرنے کا وسیلہ کون سا استعمال کیا اللہم اللہ کے نام کا ہاتھ اٹھائے اور قبولیت کے لیے پھر کہا کہ تیرے محبوب نبی جو ہدایت کا راستہ ہے میں نے انہی سے پوچھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد
یہاں سامنے ہے، موجود ہے، یا محمد کہنا بھی اس کے لیے جائز. انی اتوجہ بکا الی ربی، محبوب تسی جویں جویں دسیا میں اوویں اوویں کر کے اپنے رب اگے ہاتھ چک لے. یہ تو وسیلہ ہم کہتے ہیں کہ محبوب کی سیرت کو لیں، طریقت کو لیں، شریعت کو لیں، حکم کو لیں، فالو کریں، ہدایت کے لیے اس ہستی کو لیں. اور پھر وہ کیا کہتا ہے جو پیغمبر نے دعا سکھائی تھی، اللہ میری ضرورت ہے، ہذہ فتقضی، اللہ میری حاجت پوری کر. اگلے جملے فتشفعنی فیہ، اللہ میں جو دعا کر رہا ہوں میری سفارش محبوب کے بارے میں اور ان کی سفارش میرے بارے میں. دیکھیے وسیلہ کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ وہ محبوب کے بارے میں کہ وہ جو دعا کریں قبول کر لے، اللہ میری دعا ان کے حق میں، ان کی دعا میرے حق میں قبول کر لے. یہاں کوئی جاہ کا، کوئی ذات کا، کوئی زندگی کا، کوئی وجود کا، ان چیزوں کا وسیلہ نہیں ہے. پھر راوی کہتے ہیں ففعل الرجل فبرع، اس شخص نے یہ کام کیے، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی. اب یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا معجزہ ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں کہیں بھی بیٹھ کے کسی کو بھی آپ اس کا وسیلہ ڈال کے حضور کا، تو ایسا نہیں ہوا. وگرنہ دنیا میں جتنے نبی نے اٹھ کر کے میرے پیغمبر کی ذات کا وسیلہ ڈال کے، جاہ کا وسیلہ ڈال کے، قربت کا وسیلہ ڈال کے ان کے توسل، تو جو مسئلہ جیسے ہے جتنا ہے ایز اٹ اس کو ویسے رکھیں. آپ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ دنیا کے اندر ہینڈل کر سکیں گے، شریعت کو بھی سمجھ کر سکیں گے. اور باقی رہ گئے کہ جو حرام وسیلے ہیں دنیاوی میں، ان میں آپ یہ ذرا چیک کر لیا کریں کہ کہیں مکروہ تو نہیں. مکروہ وسائل کے اندر بھی آپ ان کو دیکھیے. مثلا کام کروانے کے لیے بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ آپ کریں اپنے ماتحت کی، یہ جملہ یاد رکھیے گا، کام ہو جائے گا. لیکن آپ ڈانٹ رہے ہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتے، بلا وجہ ایسے گالی دے کے آپ کام کروا رہے ہیں اور وہ کر رہا ہے. ضروریات میں مکروہ ناپسندیدہ وسائل استعمال مت کریں. اور جو حرام وسیلہ ہے دنیاوی حرام میں، نجائز کام کے لیے نجائز سفارش مت لگوائیں، رشوت مت لگائیں، حرام ہے. اور دینی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو اللہ کے علاوہ اللہ کے کسی اور کو شریک بنا کے مت کہیں، وگرنہ وہ حرام ہوگا اور زیادتی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں مسائل کے ساتھ جو جائز وسائل ہیں، مشروع وسائل ہیں، ان کو استعمال کرنے کی توفیق دے، اور جو حرام ہیں، مکروہ ہیں، غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق دے. یہ مسئلہ تھا وسیلے کا، اس کی اقسام کا. اور جو لوگ اس کو غلط ملت کرتے ہیں اللہ انہیں بھی سمجھ کی توفیق سے نوازے، اور اللہ کے قربتوں کے لیے ایمان کا وسیلہ، عمل کا وسیلہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ، توحید و سنت کا وسیلہ، کتاب و سنت کا وسیلہ، اور یہ توسل جو اللہ نے پیغمبر کو ہدایت کے لیے ہمارا ذریعہ نجات بنایا ہے، ان کی پیروی کر سکے اور اتباع کر سکے. اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر بھی کامیاب زندگی سے نوازے اور اخروی زندگی میں بھی ہماری من پسند زندگی عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.